یہ جتنی آیتیں ہیں نا تمہیں معلوم نہیں ہے، یہ ساری کی ساری آیتیں جہاد کے تعلق سے ہے، اور جہاد جو چیز ہوتی ہے وہ عام آدمی کا نہیں ہوتا۔ جہاد جو ہوتی ہے، جتنی آیتیں جہاد کی ہے، جہاد کا جو عمل ہے یہ عمل گورنمنٹ کا عمل ہوتا ہے، یہ عام آدمی سے جو دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے انڈین کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے فلاں فلاں کام کرنے والوں کو 10 سال کی جیل، فلاں فلاں کام کرنے والوں کو سزائے موت، فلاں کام کرنے والوں کو یہ جو سزائیں دی گئی ہیں آئی پی سی کی دھاراؤں میں، تو یہ کیا عام آدمی کرے گا؟ کسی کو کورٹ نے سزائے موت دی ہے تو کیا ہم پکڑ کر کے قتل کر دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو جو حکومت ہے وہ سزا دے گی، پولیس والوں کا کام ہے، کورٹ کچہری کا کام ہے یہ سب۔ ویسے ہی قرآن کے اندر جو یہ بات کہی جا رہی ہے یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سرکار کا کام ہے۔ کتاب الجہاد جو قرآن کے اندر ہے، یہ حدیث کے اندر ہے، یہ ایک ڈیفنس سسٹم ہے کسی بھی ملک کا، نہ کہ صرف مسلم ملک کا بلکہ کسی بھی ملک کا ڈیفنس سسٹم ہے۔ جہاد کسی ایک آدمی کے تعلق سے رکھی جانے والی چیز نہیں ہے، پہلے اپنے دماغ کے گوبر کو نکالو، یہ ڈیفنس سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم آف اینی کنٹری، کوئی بھی ملک کا۔ اسی سب کو پڑھ پڑھ کر کے تم لوگوں نے اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کیا ہے۔ اب انڈیا پاکستان سے جنگ ہوگی، اگر ہوتی ہی رہتی ہے آئے دن، تو انڈیا والے کیا کریں گے؟ کہیں گے بھاگ جاؤ چھوڑ کر کے، یہی نہ کہیں گے مارو، یہ تھوڑی نہیں کہیں گے نہیں دم دبا کے بھاگ جانا، انسانیت دکھانا، وہاں وائلنس نہیں کرنا، یہ کہو گے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جب کسی ملک سے دشمنی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا اور جنگ ہو جائے گی تو ایسی صورت میں کہے گا دم دبا کے بھاگ جانا؟ کوئی کہے گا؟ یہ وہ سب چیزیں ہیں، جہاد کی جتنی بھی آیتیں ہیں ساری میدان جنگ کی آیتیں ہیں۔ جہاد انڈیویجول نہیں ہے بلکہ یہ میدان جنگ کی بات کرتا ہے، کسی ایک سے متعلق یہ آیتیں نہیں ہوتی ہیں، یہ ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھو، اپنے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرو۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے نا، اسلام یہ تو صرف کرم کانڈ کا نام ہے، اسلام نے سب کچھ سکھایا، سب کچھ بتایا ہے۔ تمہارے ڈیفنس سسٹم کو مضبوط کرنا بھی سکھایا ہے، کیسے تم مصالحت کرو گے، کیسے معاہدے بناؤ گے، معاہدہ توڑو گے تو کیا ہوگا، معاہدہ مانو گے تو کیا ہوگا۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، وہی سورہ توبہ کی آیت جہاں سے اعتراض کرتے ہیں اس کے آگے لکھا ہوا ہے اگر وہ معاہدے کو مان رہے ہیں تو تم بھی معاہدے کو مانتے رہو، مانتے رہو، معاہدے کو توڑو مت۔ یہ ہے جہاد۔ اسی کے پہلے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آیت نمبر 6 اور 7 سورہ توبہ میں، کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، کہ جب کوئی مشرک، یعنی وہ مشرک کافر سے مراد کیا ہے؟ ہر آدمی مراد ہے اس سے نہیں، مشرک کافر سے وہ مراد ہے آپ کے اگینسٹ جو ہے، آپ کے اپوزیشن میں جو ہے، جو لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، جیسے انڈیا کا اپوزیشن پاکستان، انڈیا کا اپوزیشن چائنا۔ تو اگر ان میں سے کوئی تمہارے ہاتھ میں آ جائے اور وہ کہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں، میں سرنڈر کر رہا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو مارنا نہیں، بلکہ اس کو پناہ دو، فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، اور اس کے بعد یہ نہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دینا، ان کو امن کی جگہ پہنچا دینا۔ آئے ہوئے اعتراض کرنے کے لیے ذرا دکھاؤ ایسی کوئی چیز۔ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، ان کو ڈیٹین نہیں کرنا، ان کو جیل میں نہیں ڈالنا، بلکہ ان کو مامون جگہ، یعنی کہ جہاں امن ہے، سکون ہے، وہاں ان کو پہنچا دو۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کیونکہ وہ ایسی قوم ہے جس کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بس اپنے آرمی جنرل کے اکساوے پر یا کہنے پر آ گیا ہے لڑنے کے لیے، اسے کچھ نہیں معلوم کیا ہے حقیقت۔ یہ جنگ کے میدان کی آیتیں ہوتی ہیں، جہاد انڈیویجول نہیں ہوتا، یہی میں بتا رہا ہوں بار بار، جہاد انڈیویجول نہیں ہوتا، یہ کسی ایک آدمی یا ایک جماعت سے متعلق چیز نہیں ہے، یہ ملکی سطح کی چیز ہوتی ہے، یہ ریاستی سطح کی چیز ہوتی ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن نے بتایا کہ تم جنگ اگر کرو تو کیسے کرو، اس کے اصول و ضوابط ہیں یہ سب، تم بھی سیکھو اس سے۔ ہمارا آپ کا ملک جو ہے
اچھا ہوگا اور زیادہ کامیاب ہوگا اور زیادہ محفوظ ہوگا۔ اگر ان آیتوں پر مسلمان عمل کریں تو ذرا بتاؤ کہ کوئی کافر بچے گا، کوئی غیر مسلم بچے گا؟ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم غیر مسلموں سے محبت کرو۔ وہی قرآن کی آیت موجود ہے سورہ ممتحنہ میں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں سے ان لوگوں سے محبت کرنے سے منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، یعنی جھگڑا نہیں کیا، لڑائی نہیں کی۔ قتال یعنی وہی جنگ نہیں کی، اور نہ تو تم لوگوں کو تمہارے گھر سے نکالا۔ اگر یہ دو کام نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں تم ان سے ملو جلو، صلہ رحمی کرو، وہ چاہے کسی بھی مذہب کے ہوں۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ ملو جلو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن کی اصل تعلیم ہے بھائی۔ وہ جہاد والی آیت کو ادھر مت پیش کرو، وہ جنگ کا میدان ہے، وہ آؤٹ آف اسٹیشن ہے، اس کی بات ہی مت کرو اس عام زندگی میں۔ عام زندگی ہے، میدان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تمہارے سامنے اگر تمہارا دشمن بھی کھڑا رہے، تمہارا مذہب کا ہو چاہے نہ ہو، یہ دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ دشمن بھی ہو اگر حق پر ہے اس کے حق میں بولنا، انسان، یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ اگر سامنے دشمن کھڑا ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے غیر مسلم ہو، چاہے کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر تمہاری دشمنی بھی ہے سامنے والے سے تو یہ مت کہو آج ہم دشمنی نکالیں گے، جیسے کہتے ہیں نا لوگ ہماری حکومت آنے دو تب ہم بتائیں گے۔ تمہارے اندر کون سی انسانیت بچی ہے؟ اپنی انسانیت کی بات کرو ذرا۔ موقع ملتا ہے ووٹ کے لیے الیکشن کے لیے دنگے فساد کراتے ہو، تم لوگ معصوموں کا خون بہاتے ہو صرف اپنی حکومت لانے۔ تم کیا انسانیت کی بات کرو گے؟ تم کون سی ہیومنٹی کی بات کرو گے؟ تمہیں تو اس پر بات کرنے کا حق تک نہیں ہے۔ تم لوگ تو اپنی حکومت سرکار بنانے کے لیے معصوموں کو قتل کرواتے ہو، ہندو مسلم کو لڑاتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کی دکانوں کو لٹواتے ہو، عزت آبرو کے ساتھ کھلواتے ہو۔ تم کیا بات کرو گے ہیومینٹی کی؟ تمہارے اندر تو شرم نام کی چیز نہیں ہے، تم اس پر بات کرنے کے حقدار ہی نہیں کہ تم اس پر بات کرو۔ دنیا کے اندر مسلمان سب سے زیادہ مظلوم ہے، سب سے زیادہ مظلوم مسلمان ہے۔ آپ اگر موازنہ کریں گے تو مسلمان ظلم کرنے میں بہت پیچھے ہیں، آگے کوئی اور ہے۔ فلسطین کو دیکھو، اسرائیل کیا کر رہا ہے وہاں پر، امریکہ کے دیکھو جب جی میں آتا ہے کسی بھی ملک میں گھس کر کے پورا ملک برباد کر دیتا ہے۔ یہ ایٹم بم کسی نے استعمال نہیں کیا۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار یہ مسلمانوں کی دین نہیں ہے، یہ تم لوگوں کی دین ہے جو ہیومنٹی کی بات کرتے ہو، قرآن کو کٹگرے میں کھڑا کرتے ہو۔ ہم کسی کے مذہب کی برائی نہیں کرتے، نہ کسی مذہبی کتاب کی برائی کرتے ہیں، ورنہ اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم مذہب کا نام لے کر کے کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ آپ دن رات اسلام کا نام لے کر کے، مسلمان کا نام لے کر کے باتیں کر رہے ہو۔ ہم بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں گجرات دنگا جو ہوا، سکھوں کے خلاف بھی جو دنگا ہوا، یہ سب دنگا کرنے والے پر مذہب کا نام لیا جا سکتا ہے لیکن نہیں لیتے، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا۔ یہ ہندو مذہب میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی کی جان مال کے ساتھ کھیلو، لیکن تم لوگوں نے کیا، ہم اس کو شیطان کہتے ہیں، ہندو مذہب کا نہیں کہتے ہیں۔ ویسے ہی مسلمان سے ہونے والی غلطیوں کو فوراً مسلمان سے مت جوڑو، اسلام سے مت جوڑو، وہ اس کا شیطانی عمل تھا، اس کے شیطانی عمل کی بات کرو، مذہب کی بات یہاں پر مت کرو۔